الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. خلاف پیغمبر کا سیر گزید کہ ہر وشو منزل نفاذ رسید. محترم بزرگوں دوستو، آج کی اس شہریہ پروگرام میں میرا موضوع سخن و بدعات اور خرافات ہے جن میں دور حاضر کا مسلمان مبتلا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماسوا گناہ کو بخش دے گا اس کے لیے چاہے گا. اور نیز سرکار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، تو شہید و اجر حاصل کرے گا. لائق صدر احترام حضرات حکم صاحبان، معزز سامعین احترام، میں حیران و پریشان ہوں کہ میں کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی یا بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا ہمارے شرکیہ پر روشنی ڈالوں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ راستہ کیسے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مطالع التصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے، تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہے ہیں. محترم دوستو، آج کا انسان شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتی تھی بغیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہو رہی ہے. بلا اور مصیبت کے وقت فرشتوں اور نبیوں کو، اماموں اور رسولوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے اولاد کا سوال کیا جاتا ہے، ان سے ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، کہا جاتا ہے ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. مگر افسوس ہے اس حماقت پر جب بھی قرآن پاک میں ڈنڈے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو. پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، دنیا کی ہر چیز خدا کی محتاج. محترم دوستو، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بدعات کا قرآن پاک میں ہم مبتلا ہے. تیجا 10واں 40واں برسی منائی جاتی ہے. ہر سال ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام سے یوم وفات منایا جاتا ہے. گھروں اور مسجدوں کو روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے. یاد رکھو، یوم وفات منانا محبت کی علامت نہیں بلکہ عدالت کی دلیل ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے آپ کو عالم الغیب جانا؟ جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا تو کیا وجہ ہم ہمارے شرکیہ میں مبتلا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نازک اور پرفتن دور میں حارث توحید کو اپنا سیوا بنائیں اور ہمارے شرکیہ سے اجتناب کلی اختیار کریں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.